ایران کے شہر قم میں ایک اسماعیلی خاندان کے ہاں ایک بچے نے جنم لیا۔ اس عام سے بچے نے آگے چل کر ایک ایسی تحریک کی بنیاد رکھی جس نے نہ صرف اپنے وقت میں بلکہ دور حاضر میں بھی اپنے نقوش پیوست کیے۔ اس بچے کو تاریخ شیخ الجبل حسن بن صباح کے نام سے جانتی ہے۔ حسن بن صباح نے تحریک اس انداز سے مرتب کی کہ بڑی بڑی اسلامی قوتوں سے مقابلہ کرنے لگا، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو بیجا نہ ہوگا کہ اس نے اور اس کے جانشینوں نے ایسی دھاک بٹھائی کہ اس زمانے کے سنی اسلامی سلاطین، حکمران، امراء اور سپہ سالار ان کے نام سے تھر تھر کانپتے تھے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں عابد حسین اور سیکھو جانو کی اس ویڈیو کون تھا حسن صباح میں آج ہم اسی شخص کے حالات زندگی کے بارے میں جانیں گے جسے آج کی دنیا اس کی فدائی تحریک یا حشیشین کی وجہ سے جانتی ہے۔ حسن بن صباح کی پیدائش 1050 عیسوی میں ایران کے شہر قم میں ہوئی۔ اس کا والد علی اسماعیلی مذہب کا پیروکار تھا۔ وہ بڑے عیار اور مکار مزاج کا مالک تھا۔ جب سنی مسلک کے عالم دین امام موافق نے نیشاپور میں درس کا آغاز کیا اور بڑے دور دور سے لوگ ان کے علم سے فیض حاصل کرنے کے لیے نیشاپور کا رخ کرنے لگے تو حسن کے والد نے بھی اسے نیشاپور میں ان کے درس میں داخل کروا دیا۔ اسی دور میں ہی نظام الملک طوسی اور عمر خیام جیسے لوگ بھی امام موافق کے شاگرد تھے۔ بعض مورخین کے مطابق یہ تینوں ایک ہی وقت میں امام موافق کے شاگرد تھے جنہوں نے آگے چل کر مختلف شعبۂ زندگی میں اپنا نام پیدا کیا۔ ان تینوں دوستوں نے مل کر یہ عہد کیا کہ جو کوئی کسی بڑے عہدے پر پہنچنے میں کامیابی حاصل کرے گا وہ دوسرے ساتھیوں کو بھی نوازے گا۔ 7 سے 17 سال کے دورانیے میں حسن بن صباح نے فلسفہ، فلکیات اور ریاضی میں دسترس حاصل کی۔ لڑکپن کی عمر میں اس کا خاندان قم سے رے منتقل ہو گیا۔ رے شہر اس وقت اپنی بنیاد پرستی کی وجہ سے ایک تاریخی اہمیت رکھتا تھا اور یہیں سے حسن صباح کی ذہن سازی کا آغاز ہوا۔ رے شہر کے دور افتادہ پہاڑی علاقوں میں اسماعیلی مذہب کی تبلیغ کرنے والے بے شمار داعی اسماعیلی مذہب کی ترویج کے لیے کام کر رہے تھے اور بڑی تیزی سے لوگوں کو اس مسلک کے ساتھ جوڑ رہے تھے۔ یہ ایرانی اسماعیلی اس وقت کی فاطمی خلافت کے بھی حامی تھے جن کے حکومتی علاقے میں مصر، لیبیا، تیونس اور افریقہ کے ملحقہ علاقے شامل تھے، لیکن یہ ایرانی اسماعیلی اصفہان کے خلیفہ امام المنتصر کے ماتحت تھے۔ اسماعیلی مذہب کی یہ تحریک بڑے منظم انداز میں چلائی جا رہی تھی۔ 3 مختلف پرتوں میں لوگوں کو تقسیم کیا گیا تھا۔ سب سے نیچے فدائی یا عام فوجی ہوتے تھے، ان کے اوپر ایک رفیق جس کے ماتحت یہ فدائی کام کرتے تھے، اور ان دونوں کے اوپر ایک داعی سرپرست اعلیٰ ہوتا تھا۔ ان علاقوں میں تحریک کے زور پکڑنے کی بڑی وجہ مقامی آبادی کی بے چینی تھی جو سلجوقیوں کی مقامی حکمرانوں اور سرداروں کو ہٹانے کی وجہ سے پیدا ہوئی۔ اس کشمکش کے زمانے میں حسن بن صباح کا آمنا سامنا ایک شخص آمرہ تراب سے ہوا جو کہ ایک اسماعیلی رفیق یا کماندار تھا۔ اس نے حسن بن صباح کو اسماعیلی عقائد متعارف کروائے۔ حسن شروع میں ان عقائد سے متاثر نہ ہوا، لیکن آمرہ تراب اس نوخیز ذہن پر مسلسل محنت کرتا رہا اور وہ حسن بن صباح کو اسماعیلی مسلک میں لانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب حسن بن صباح بھی اسماعیلی عقائد کے پیروکاروں اور حامیوں میں شامل ہو گیا۔ 17 سالہ حسن بن صباح کے تعلیمی سلسلے کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کا عمل بھی جاری تھا اور آمرہ تراب نے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اسے اپنے سرپرست اعلیٰ عبد المالک بن عطاش سے ملوایا۔ عبد المالک ابن عطاش کے پاس مذہب، فلسفے کا قابل ذکر علم تھا۔ وہ اس 17 سالہ نوجوان کی ہوشیاری اور فہم و فراست سے بہت متاثر ہوا اور اسے اپنا نائب مقرر کیا۔ عطاش نے حسن بن صباح کو عملی اعتبار سے مزید مسلح کرنے کے لیے اسے کچھ عرصے بعد قاہرہ جانے کا مشورہ دیا۔ کچھ مورخین کے مطابق
حسن نے رے شہر میں ہی اپنی سرگرمیوں کا آغاز کر دیا۔ حسن نے سلجوقی سلطنت کے خلاف فاطمی سلطنت کے امراء کے ساتھ مل کر سازشوں کا آغاز کیا، جس کی خبر نظام الملک طوسی کو ہو گئی۔ نظام الملک طوسی، جو سلجوقی سلطنت کے ایک طاقتور وزیر اعظم تھے، نے انہیں پکڑنے کا حکم دے دیا۔ پکڑے جانے کے خوف سے حسن بن صباح رے شہر سے 1076 عیسوی میں قاہرہ روانہ ہو گیا۔ قاہرہ کے سفر کے دوران وہ مختلف علاقوں میں قیام کے دوران بھی اسماعیلی مسلک کی تبلیغ اور ترویج میں مگن رہا۔ اپنے سفر کے دوران سب سے پہلے وہ اصفہان پہنچا، جہاں اس کی میزبانی اس کے لڑک پن کے استاد رئیسی ابو الفضل نے کی۔ اصفہان سے پھر حسن بن صباح نے شمال میں سینکڑوں میل دور آرمینیا سے ہوتے ہوئے ارن، موجودہ آذربائیجان کا رخ کیا۔ یہاں اس نے پادریوں کے سامنے اپنے مسئلے کی تبلیغ کی اور زبردست بحث و مباحثے کے بعد ان کے غضب کا شکار ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پادریوں نے حسن بن صباح کو مار مار کے نہ صرف اپنے علاقے بلکہ اس وطن سے بھی نکال باہر کیا۔ اس کے بعد حسن نے جنوب میں عراق، شام سے ہوتے ہوئے دمشق کا رخ کیا اور یہاں بھی اپنے مشن پر کام کرتے ہوئے پھر وہ فلسطین سے مصر کی طرف روانہ ہو گیا۔ کم و بیش 2 سال کے عرصے میں مختلف علاقوں سے ہوتے ہوئے بالآخر حسن قاہرہ پہنچ گیا۔ یہاں دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ مصر میں اس وقت فاطمیوں کی حکومت تھی۔ 970 عیسوی سے 972 عیسوی میں انہوں نے یہاں ایک اسلامک سینٹر کی بنیاد بھی رکھی، جو کہ آگے چل کر جامعہ الازہر کے نام سے مشہور ہوئی اور آج بھی یہ جامعہ موجود ہے۔ بہرحال قاہرہ پہنچنے پر مصر کے داعی الدعوہ نے اور دوسرے مشہور لوگوں نے بہت ہی اعزاز سے اس کا استقبال کیا۔ خلیفہ المنتصر کی طرف سے بھی اسے بہت کچھ انعام و اکرام میں دیا گیا، مگر خلیفہ سے اسے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ یہاں حسن بن صباح خلیفہ المنتصر کے بیٹے کا ہم خیال اور دستراز بن گیا۔ خلیفہ المنتصر کے وزیر اعظم بدر الجمالی اور اس کے بیٹے نزار کے درمیان یہاں کشیدگی پیدا ہو گئی اور کہا جاتا ہے کہ بدر الجمالی نے حسن کو مصر سے نکلوا دیا تاکہ نزار کی امامت کا کوئی حامی نہ ملے۔ اس طرح کم و بیش 18 مہینے تک قاہرہ میں قیام کے بعد مجبوراً حسن بن صباح کو مصر چھوڑنا پڑا اور اسے واپس اصفہان آنا پڑا۔ یہاں مورخین نے 2 مختلف رائے اختیار کی۔ کچھ مورخین کے مطابق اس نے بلادیز، کرمان، طبرستان، دماغان اور ایران کے دوسرے شہروں میں نزار کے نام کی دعوت کا آغاز کیا کہ خلیفہ المنتصر کے بعد نزار امامت کا مالک ہے۔ نظام الملک طوسی کو اطلاع ملنے پر اپنے داماد ابو مسلم کو اس کی گرفتاری کا حکم دیا، مگر حسن بن صباح ہاتھ نہ آیا۔ اور کچھ مورخین کے مطابق حسن بن صباح نے اصفہان آ کر نظام الملک طوسی سے ملاقات کی۔ نظام الملک طوسی سلجوقی دربار میں وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے۔ انہوں نے وعدہ وفا کرتے ہوئے حسن بن صباح کی ملاقات سلجوقی سلطان ملک شاہ سے کروا دی اور اسے مقربین میں شامل کروا دیا۔ حسن بن صباح حسد اور بدعیتی کی وجہ سے ہر وقت اس فکر میں رہنے لگا کہ کسی طرح نظام الملک کو سلطان ملک شاہ کی نظروں سے گرا دے اور خود اس کے عہدے پر فائز ہو جائے، لیکن وہ اپنے اس مشن میں ناکام رہا اور انہی سازشوں کی وجہ سے اسے سلجوقیوں کے دربار سے نکلنا پڑا۔ بہرحال اب حسن بن صباح کی منزل ایک ایسے مقام کی تلاش تھی جہاں یا تو وہ اپنا کوئی علیحدہ نظام کام کر سکے یا اپنی فاطمی تبلیغ کے سلسلے کو بغیر کسی رکاوٹ کے جاری رکھ سکے، اور اسی جستجو میں وہ شمالی ایران میں بحیرہ کیسپیئن کے جنوبی ساحل سے لے کر البرز کے پہاڑوں تک سفر کرتا رہا۔ یہ جستجو حسن بن صباح کو 1088 عیسوی میں رتبار کے مضبوط قلعہ الموت تک لے آئی، جو کہ حالیہ قزوین ایران میں واقع ہے۔ یہ قلعہ ہر لحاظ سے حسن بن صباح کے لیے موافق تھا۔ یہ قلعہ ایک وادی کے اونچے مقام پر واقع تھا جو کہ 50 کلومیٹر لمبا اور تقریباً 5 کلومیٹر چوڑا تھا۔ یہ قلعہ 865 عیسوی کے قریب تعمیر کیا گیا تھا
اور اس کی شکل ایک اونٹ کے گھٹنوں کے بل بیٹھنے کی مانند تھی۔ یہ قلعہ جس چٹان پر تعمیر کیا گیا اس کی چاروں طرف ڈھلوان تھی، صرف ایک طرف تنگ راستہ تھا جس کا بڑی آسانی سے دفاع کیا جا سکتا تھا۔ حسن بن صباح نے اپنے بہت سے منات اور داعی اس قلعے کے گرد و نواح میں بھیج دیے تاکہ اسماعیلی مسلک کا پرچار کیا جا سکے۔ چنانچہ اس قلعے کے گرد و نواح میں موجود علاقوں میں یہ منات بڑی زبردست طریقے سے اسماعیلی مسلک کا پرچار کرتے رہے، اور حسن خود قلعہ الموت کے قریب قیام کر کے اپنے ریاکارانہ زہد و تقوی کا سکہ جما رہا تھا۔ چنانچہ ایک کثیر تعداد میں لوگوں نے اس کی بیعت کر لی۔ جب اس کے مریدین کی تعداد بڑھنے لگی اور پیغام اتنا زور پکڑ گیا کہ قلعے میں اس کے مریدین کی اتنی کثرت ہو گئی تو قلعہ دار حسین مہدی کے پاس کوئی چارہ نہ رہا کہ قلعے کا اختیار حسن کے حوالے کر کے خود وہاں سے رخصت ہو جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ 1090 عیسوی میں 3000 سکوں کے عوض حسن نے حسین مہدی سے اس قلعے کا اختیار لے لیا۔ دوستو، یہاں سے فاطمی تحریک نے مسلح جد و جہد کا رخ اختیار کیا اور ایک نئی تحریک نے جنم لیا جس کا نام تھا حشیشین تحریک یا فدائی تحریک۔ حسن نے قلعہ الموت کو اپنا مرکز بنایا، فارسی زبان کو مقدس زبان کا درجہ دیا اور گرد و نواح کے علاقوں میں اپنا پیغام پہنچانا شروع کیا۔ رتبار اور اس کے نواحی علاقوں سے زبردست، تندرست اور قوی نوجوان جو سادہ لوح ہوتے تھے اور جلد اس کی تعلیمات کو مان لیتے، انہیں وہ اپنے فدائیین میں شامل کرتا اور ان کی ذہن سازی اس انداز سے کی جاتی کہ وہ حسن کے ہر حکم کی آنکھیں بند کر کے تعمیل کرتے تھے۔ ان فدائیوں کو ایک جنت نظیر ماحول میں رکھا جاتا، اچھی خوراک اور رنگ برنگ پھلوں سے ان کی تواضع کی جاتی، خوبصورت دوشیزاؤں کے جھرمٹ میں انہیں بھنگ کے نشے میں رکھا جاتا۔ جب حسن کو کسی شخص کا قتل کروانا مقصود ہوتا تو ایک فدائی کو حکم دیتا کہ جاؤ فلاں شخص کو قتل کر کے قتل ہو جاؤ، مر جانے کے بعد فرشتے تجھے جنت میں پہنچا دیں گے۔ یہی وہ لوگ تھے جن کو حسن ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا تھا۔ حسن کی تحریک کا دائرہ وسیع ہوا تو ارد گرد کے کئی قلعے اس کے قبضے میں آ گئے، کچھ کو تو خریدا گیا تو کچھ پر قبضہ کر لیا گیا، اور کچھ لوگوں نے دعوت سے متاثر ہو کر اپنے دروازے کھول دیے۔ قصہ مختصر، تھوڑے ہی عرصے میں رتبار اور اس کے پڑوسی علاقوں میں حسن بن صباح کی عملداری قائم ہو چکی تھی۔ سلجوقی سلطان ملک شاہ نے اپنے دور دراز کے علاقے چھن جانے کی خبر سن کر حسن بن صباح کی سرکوبی کے لیے 1092 عیسوی میں ایک لشکر بھیجا جس نے قلعہ الموت کا محاصرہ کر لیا، جہاں 7000 فٹ کی بلندی پر واقع یہ قلعہ ناقابل تسخیر تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ گرد و نواح کے علاقے سے حسن کے ماننے والوں نے چھاپہ مار کارروائیوں کے ذریعے لشکر کو بہت نقصان پہنچایا۔ مجبوراً سلجوقیوں کو 4 ماہ تک قائم رہنے والے اس محاصرے کو اٹھانا پڑا۔ حسن بن صباح جانتا تھا کہ اس محاصرے کا ماسٹر مائنڈ نظام الملک توسی ہے، اس لیے اس نے اپنے فدائیین کو مخاطب کیا کہ تم میں سے کون ہے جو اس ملک کو نظام الملک توسی کے فتنے سے پاک کر دے۔ اس پر ایک فدائی نے ہاتھ بلند کیا اور شیخ الجبل کے حکم پر گھات لگا کر نظام الملک توسی پر حملہ کر دیا اور خود بھی نظام الملک توسی کے محافظوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ حسن بن صباح کا پہلا خودکش حملہ تھا۔ حسن یہ جانتا تھا کہ اس کے ماننے والوں کی تعداد اتنی کم ہے کہ وہ کبھی بھی سلجوقیوں اور دوسرے طاقتور دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ اس صورتحال میں اس نے وہ تکنیک استعمال کی کہ بجائے ہزاروں فوجیوں کا جنگ کے میدان میں دو بدو مقابلہ کیا جائے، اس سے بہتر ہے کہ اپنے کسی جانثار فدائی کی تربیت کر کے اس کے ہاتھوں کسی حکمران، وزیر، سپہ سالار یا مخالف مذہبی عالم کو قتل کروا دیا جائے۔ یہ طریقہ حیرت انگیز طور پر کامیاب ہوا
نظام الملک توسی کے بعد حسن کے فدائین کے نشانے کئی حکمران، شہزادے، گورنر جنرل اور عالم بنے اور ان کی دہشت دور دور تک پھیل گئی۔ ان فدائین کو جس شخص کے قتل کا اشارہ دیا جاتا، یہ فدائین وہاں روح بدل کر جاتے، رسائی اور آشنائی پیدا کرتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے۔ انہی فدائین کی وجہ سے دنیا بھر کے امراء، سلاطین حسن بن صباح کے نام سے کامتے تھے۔ حسن بن صباح نے اپنی اس تحریک کا نیٹ ورک پورے ایران اور شام میں پھیلا دیا اور خصوصاً سلجوقی اقتدار کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا۔ 1120 کے آس پاس اس وقت کے سلجوقی حکمران سلطان احمد سنجر نے قلعہ الموت کا دوبارہ محاصرہ کر لیا تو حسن بن صباح نے بڑی دانشمندی سے اس کے ساتھ امن کی بنیاد پر صلح کر لی۔ 1124 عیسوی میں جب حسن بن صباح شدید بیمار ہو گیا تو اس نے اپنی موت سے قبل ہی کیا بزرگ کو حشیشین تحریک کا قائم مقام بنا دیا۔ حسن بن صباح کی ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور 2 بیٹے تھے۔ اس طرح قلعہ الموت پر 29 سال نہایت کامیابی سے حکومت کرنے کے بعد 1124 عیسوی میں ہی حسن انتقال کر گیا۔ حسن بن صباح کی تخلیق کردہ تنظیم ان کی وفات کے بعد بھی کام کرتی رہی، لیکن ان کا قلعہ کما سلجوقیوں سے ممکن نہ ہوا۔ لیکن جب ان علاقوں میں منگولوں نے قدم رکھا تو انہوں نے نہ صرف قلعہ الموت کو فتح کیا بلکہ حشیشین یا فدائی تحریک کا تمام علمی مواد ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ تاریخی معلوماتی ویڈیو اچھی لگی تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا بروقت نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک اور دوستوں میں شیئر بھی کر دیں تاکہ معلومات کا یہ سفر جاری رہے۔ اللہ حافظ۔